अस्सलाम वालेकुम। मैं गेती आरा। एक बहुत ही खूबसूरत शाम अदब मूसीक़ी से रिलेटेड, और यहाँ पे एक अदब और मूसीक़ी का मिलाप होगा। एक किताब जो कि अतिया के नाम से छपी है और उसको ये लॉन्च होगी, उसकी लॉन्च भी है यहाँ पे, यानी इसको रूनुमाई जिसको कहते हैं, दबिस्तान के हवाले से मैं बोलूँ रूनुमाई की जा रही है, और एक शाम मूसीक़ी और अदब को साथ मिला के संगम में साथ चलेगी। तो आज देखते हैं खूबसूरत मैरियट होटल के इस लॉन्च में एक बहुत खूबसूरत शाम, जहाँ अदब से मुताल्लिक़ और अदब को एंजॉय करने वाले बहुत से सामीन भी मौजूद हैं। तो इजाज़त दीजिए, थोड़ी सी देर के लिए दोबारा मिलते हैं इस खूबसूरत सी दबिस्तान की महफ़िल में। अब आइए, जो इस तकरीब का मुहर्रिक बने, जिनकी तजवीज़ पर इस तकरीब का एहतमाम हुआ, हम मोहतरम रियाज़ नियाज़ी साहब को स्टेज पर मदो खुशामदीद कहते हैं। उनका पुरजोश इस्तकबाल कीजिए जनाब रियाज़ नियाज़ी साहब। आज की शाम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं रियाज़ नियाज़ी साहब। तशरीफ़ रखिए, तारुफ़ करवा दूँ मैं, जो शिकागो से बतौर ख़ास इस तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाई हैं। वालिद गिरामी की निस्बत से अदबी ज़ौक़ के हामिल हैं, नियाज़ फ़तेहपुरी साहब के फ़र्जंद हैं और शायर भी खूब हैं। आप बहुत अच्छे मुंतज़िम भी हैं। अब आइए हम रियाज़ साहब को स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं और उनसे उनके ख़यालात सुनते हैं। जनाब रियाज़ नियाज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ फ़ातिमा साहबा का, अनवार अली साहब का, इनकी तंजीम
دبستان کا، ان کے تمام اراکین کا کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے شرکت کا موقع دیا۔ اشفاق حسین صاحب نے اپنی ادب سے محبت پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے صدارت قبول فرمائی، بے انتہا مشکور ہیں ان کے بھی، اور کہیں زیادہ خواتین حضرات میں مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ لوگوں کی شرکت، اور ڈاکٹر وسیم رضا صاحب نیو جرسی سے ڈرائیو کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں جانے جا بے رخی سے بات نہ کر، دیکھ تو ہم کہاں سے آئیں۔ مجھے حکم دیا ہے انہوں نے، فاطمہ نے، کہ بہت کم وقت میں 2 کام انہوں نے میرے ذمہ لگائے ہیں، وسیم رضا صاحب کا تعارف اور کتاب کا سطحی خاکہ۔ دیکھیے کہاں تک نبھا پاتا ہوں میں۔ ڈاکٹر وسیم رضا صاحب کا تعارف کرانا میرے لیے بہت آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ اگر میں کہہ دوں ڈاکٹر وسیم رضا نہ شاعر ہیں، نہ ادیب ہیں، نہ نقاد ہیں، یہ تو صرف مورخین میں فہرست زمرے میں آتے ہیں، تاریخ داں ہیں۔ اور مشکل اس لیے دوستوں کہ ان کی زندگی کا کینوس اتنا بڑا ہے کہ اس پہ اگر آپ ان سے گفتگو کریں کسی بھی موضوع پہ، لامتناہی سلسلے پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ 55 سال سے زائد امریکہ میں مقیم ہیں۔ 1977 میں آپ نے کولمبیا یونیورسٹی سے رشین انویژن ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا پہ ان کی تحقیق، اسی پہ ان کی پی ایچ ڈی۔ رٹگر یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ابتدائی کیریئر شروع کیا اور کچھ دنوں کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل میں پولیٹیکل ایڈوائزر کی حیثیت سے کئی دہائیوں تک وہاں رہے۔ ایکسون میں بھی انہوں نے ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا۔ دوستوں ڈاکٹر وسیم رضا صاحب میرے دوست بھی ہیں اور ادب نواز، اس حد تک ادب نواز ہیں کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے زندہ کتابیں، اس کی معاونت بھی کرتے ہیں، اس کی مشاورت میں بھی ہیں، اور بے انتہا اچھی کتابیں ان کے مشوروں سے اس میں شائع ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر وسیم رضا صاحب سے دوستی کے عوض کووڈ کے زمانے میں ان سے میری فون میں بات ہوتی تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ دوستی اپنی جگہ، لیکن زیادہ تر جو گفتگو ہوتی تھی وہ شرح اموات کا موازنہ ہوتا تھا کہ کینیڈا میں کتنے مر رہے ہیں، امریکہ میں کتنے مر رہے ہیں، اٹلی میں کتنے مر رہے ہیں۔ میرے عزیز بیٹے ہیں ڈاکٹر عاصم، اب ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے ہاں کووڈ میں بڑی اموات کم ہو رہی ہیں، بلکہ کہنے لگے بہت کم ہو رہی ہیں۔ میں کہ تمہارے آبادی نہیں، لوگ تو مریں گے کیسے؟ بہرحال وہ ایک ایسا موقع تھا کہ میرے جیسا کم علم گھر میں بیٹھ کر ڈپریشن اور وزن بڑھانے کا اختیار کیا میں نے پیشہ۔ برعکس اس کے اس محفل میں 2 لوگ ایسے موجود ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، ان میں ایک میرے محترم دوست اشفاق حسین صاحب اور ڈاکٹر وسیم رضا، جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اشفاق صاحب نے کلیات مکمل کی اور انہوں نے اپنی یہ کتاب۔ اس کے ساتھ میں تھوڑا جلدی جاؤں گا تاکہ کم سے کم اس میں یہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کے بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ لہذا ڈاکٹر وسیم نے اپنے پرکھوں کی حویلی کے تہہ خانوں میں بکھرے ہوئے ورق جو جمع کیے تو ہر ورق سے آواز آئی عطیہ فیضی، عطیہ فیضی، عطیہ فیضی۔ چونکہ ان کے مراسم بہت رہے ہیں ان کی فیملی سے، تو لہٰذا انہوں نے عطیہ فیضی کے اوپر کتاب لکھی۔ دوستو یہاں میں اپنی کم مائگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعتراف کروں گا کہ مجھے عطیہ فیضی کے بارے میں زیادہ معلومات ہرگز نہ تھیں۔ یہ پتہ تھا کہ ایک سماجی کارکن ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ڈاکٹر وسیم رضا نے اپنی اس کتاب کو ترتیب دینے کا ذکر کیوں کیا اور کس وجہ سے ترتیب دی انہوں نے، یہ ہم ڈاکٹر وسیم رضا سے پوچھیں گے۔ لیکن جب ان کا یہ تحفہ محبت مجھے موصول ہوا ڈاکٹر صاحب سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس تاریخ کے گمشدہ اوراق میں کتنی تاریخی حقیقتیں پنہاں ہیں۔ کتاب پڑھ کر اندازہ ہوا کہ عطیہ کی زندگی ایک مسلسل
جد و جہد تو یقیناً تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجلسی آزاد خیال عاشق مزاج خاتون بھی تھی، حسن پرست اور مضبوط اعصاب کی مالک بھی تھی۔ رفتہ رفتہ گہری نظر رکھنے والی اس تہ در شخصیت کے آشیانے میں اپنے دور اور عہد کے بیشتر اکابرین اور بیشتر بڑی شخصیات کے ڈیرے وہاں پڑے رہتے تھے، اور جن لوگوں نے عطیہ فیضی کے بمبئی کے گھر ایوان رفعت جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بہت محتاط انداز میں اپنی کتاب میں کیا ہے، محتاط میں نے اس لیے کیا کہ اس کو جس مزاج کے یہ آدمی ہیں تو میں اس کو کہوں گا دم غنیمت ہے، اور ان میں جو نام دیکھے کس کے ہیں، علامہ اقبال، شبلی نعمانی، محمد علی شوکت علی اور شیخ عبداللہ، حفیظ آنندری، میرے والد مرحوم نیاز فتح پوری، ڈی پی نذیر احمد، مطلب یہ سب لوگ اگر وہاں پہ آئے وہ تمام محفلوں میں شریک ہوئے تو اس سے اندازہ کیجئے کہ عطیہ کی شخصیت کتنی اٹریکٹیو تھی۔ ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا لکھا اشفاق صاحب کہ وہ اس قدر سوشل اور ایکٹیو تھی کہ ایک دفعہ ان کی ملاقات مہاتما گاندھی سے ہوئی، اور مہاتما گاندھی سے بات کرتے کرتے انہوں نے اپنی گفتگو کے سحر میں اتنا مبتلا کر لیا کہ ان سے جب آٹوگراف مانگے تو انہوں نے اپنا قلم چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد جیب سے پن نکال کے گاندھی جی کی انگلی میں بھونک دی اور گاندھی جی کے خون سے دستخط لیے۔ یہ واقعہ ان کی کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب میں دوستو بہت سے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اور اپنی دور عہد کی نامور گائکی سے تعلق رکھنے والی رقاصاؤں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سب کی مجالس عطیہ فیضی کی محفل میں ہوا کرتی تھیں، جن میں قابل ذکر نام مغنیہ مختار بیگم، اختری بائی فیض آبادی، جہاں آرا گنجن بائی، اور حسین ترین اپنے دور عہد کی امیر جان، پینشن کوپرز اور نامور رقاصہ میڈم بابری اس میں شامل ہیں۔ دوستو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ دیکھیے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تنظیم بنا کے جاتے ہیں، لوگوں کو بنا کے جاتے ہیں۔ عطیہ فیضی اور ان کے جو میاں تھے، جو آرٹسٹ تھے بہت بڑے، انہوں نے محمد فدا حسین کو ہندوستان کا مشہور آرٹسٹ ایم ایف حسین بنانے میں ان کا رول ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ دونوں کو بلا کے انہوں نے کام کیا، اور ایم ایف حسین جو ہیں وہ پیداوار ہیں عطیہ فیضی اور ان کے شوہر کی۔ اس کتاب میں دوستو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ذکر ہے۔ میں تھوڑا سا تکلیف دہ پہلو کی طرف آ رہا ہوں جو گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں، اور جن کی فرمائش پہ، قائد اعظم کی فرمائش پہ عطیہ فیضی اپنا گھر بار، دولت جائیداد، اپنا محل سب فروخت کر کے پاکستان آ گئیں، اور یہاں کی پھر زندگی کی نشو و فراز کی اس میں ابتدا ہوتی ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی اور سیاسی چالوں نے ان کی زندگی میں اندھیرا پیدا کر دیا۔ بہت تکلیف دہ ایک جملہ سنا رہا ہوں میں، ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے اس کی اجازت نہیں لی تھی۔ ماہر القادری ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، اشفاق صاحب کسی دوست سے ملنے جاتے ہیں، وہ بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے، ماہر القادری سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کہیں گے بھائی مجھ سے ابھی ملنے عطیہ آئی تھی، تو اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھ سے 50 روپے ادھار مانگنے آئی تھی۔ ارے تم ان کو دے دیا ہی نہیں، جی میں نے تو دے دیے 100، پھر افسوس کی کیا بات ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کے لیے چائے اور بسکٹ اور پیٹیز منگائے سفیر صاحب، تو انہوں نے اس طریقے سے ٹوٹ کے کھایا کہ لگتا تھا کئی دنوں کی بھوکی ہیں۔ تاریخ دیکھیے، ایک وقت وہ تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر وسیم رضا کی کتاب میں اس ایوان رفعت کی تمام قصے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تصویر ایسی بھی ہے جس میں کراچی میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہاں انتقال ہوا، وہیں پہ مدفون ہے۔ وسیم رضا کی کتاب تاریخی حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ بہت شکریہ دوستو۔
بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے واقعی اپنی خطاب کو مختصر رکھا اور جامع رکھا، بہت بہت شکریہ۔ اور جب تک آپ اپنا مضمون پڑھتے رہے یا گفتگو کرتے رہے، میں ڈاکٹر وسیم رضا کی چھوٹی چھوٹی سی مسکراہٹ اور چھوٹے چھوٹے قہقہے سنتی رہی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کتنی پروقار اور کتنی ملنسار ہے۔ تو میں اب دعوت دوں گی ڈاکٹر پروفیسر وسیم رضا صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں، اپنی کتاب کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ایک تاریخ کا حصہ بننے والی چیز ہے۔ عطیہ فیضی کے جو انہوں نے ان کو جس طرح سے انہوں نے ایکسپلور کیا ہے، ایک بہت اہم کام ہے۔ آپ کی پرجوش تالیوں میں ڈاکٹر وسیم رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ میں پہلے ایک تو میں پنجابی بول رہا ہوں، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ جب پنجابی اردو بول رہا ہوتا تو ایسے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو آپ میری اردو کو ذرا گوارا کیجیے۔ میں کوئی اتنے پینیجیرک قسم کی تقریر نہیں کرنی، نہ میں کرتا ہوں۔ صرف مقصد یہ تھا کہ یہ عورت جس کو میں بچپن سے جانتا تھا، جس کو میرا دادا 1922 سے جانتا تھا، اس کی حالت جو میں نے دیکھی اور جو میں نے کرب محسوس کیا اس وقت جب میں بچہ تھا بالکل، کہ کہاں وہ محلوں میں رہنے والی، کہاں اس کی بہن محلوں میں رہنی شہزادی تھیں، اور وہ اس طرح بری حالت کے اندر کہ کھانے کو پیسہ نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کی جگہ انوائٹڈ ہیں تو وہاں سے کھانا لے جاتی تھیں، وہاں سے بسکٹ اٹھا کے پلوں میں لے جاتی تھیں۔ دیٹ واز اے پارٹ آف ہر لائف وچ آئی سو۔ اور ان کی بہن بالکل اسی طرح نازلی جو تھیں، وہ بھی اسی طرح بالکل خاموش، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں وہ شہزادیاں، کہاں وہ میرا وائس رائز اینڈ آل آف دوز، کہ وہ سب ختم، اور وہ ایک کمرے میں نگار ہوٹل تھا، اس کے اندر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوٹل، اس کے اندر انہوں نے لاسٹ اپنی زندگی کے دن گزارے۔ تو میں اور تقریر کروں یا تو آپ کتاب پڑھیے گا، اس لیے نہیں کہ وہ میری کتاب ہے، اس کے اندر سوشل ہسٹری آف پاکستان از دیئر اینڈ ایون lot of other aspect which is missing from Pakistani politics, Pakistan sociology۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ جانتے ہیں یا کچھ، اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں ان کو الیبوریٹ کر دوں یا ان کو بتاؤں، اگر ان کے وہ کچھ اپریہینشنس ہوں کہ وہ یہ کیا کرتی تھیں، یہ کیوں ہوا، ان کی ملاقاتیں ان لوگوں سے کیوں ہوئیں، کیونکہ یہ سب جو کتابیں آج تک، کتابیں تو نہیں، جو آرٹیکل پبلش ہوئے وہ سب ایرونیس تھے، سب غلط ملت، جس نے دل چاہا جو مرضی کہہ دیا۔ کسی نے کہا نواب کی بیٹی تھی، کسی نے کہا یہ تھی، کسی نے کہا وہ تھی، بٹ دا ٹروتھ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو جواب دینا ہوں، کیونکہ بعد میں باتیں تو ہوتی رہیں گی، اور کتابی وہ اس کے ایکسپٹ جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن آپ کچھ بھی کسی نے کچھ پوچھنا ضرور۔ میں نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ نہیں، لیکن میرا انٹرسٹ علامہ اقبال اور ان کے تعلقات پہ ہے، وہ کس طرح کے تھے، کیا تھے، یہ ایک ہمیشہ سے سوال یا نشان ہے۔ دیکھیے، پرابلم یہ تھی کہ جو خطوط لکھے گئے وہ 1907 1908 میں لکھے گئے، ٹھیک ہے، یہاں کچھ خطوط 1911 تک 12 تک لکھے جب وہ زمانہ اضطراب میں تھے۔ وہ خطوط اس وقت تک نہیں آئے پبلک میں جب تک کہ عطیہ نے 1947 میں اس بک کو پبلش نہیں کیا۔ اس سے پہلے نہ تحقیق ہوتی ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، نہ دے ور انٹرسٹڈ کہ بھی علامہ بھی کسی کو خطوط لکھ سکتے ہیں، کیونکہ علامہ کو ہم نے ولی کا درجہ دے رکھا ہے، انسان کا درجہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ تو پہلے سب حیران پریشان کہ بھی یہ ہوا کیا۔ عطیہ نے ایز شی واز دیٹ کائنڈ آف اے پرسن، وہ تھیں جو کہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتی تھیں کہ میں سب کچھ ہوں، میں ایک پرسنالٹی ہوتی نا، ویری اسٹرانگ پرسنالٹی، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی، اور انہوں نے وہی خط پبلش کیے جس کے اندر علامہ بہت ویک نظر آتے تھے،
اور علامہ ان سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، علامہ ان کو اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ٹوٹا پھوٹا آدمی، عام سا شاعر، کیونکہ علامہ اس وقت اقبال نہیں بنا تھا. He was just a simple person. Yes, he was a poet, but who cares about the poet? تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو ایک وہ شوق ملا. اس کا دوسرا آپ نے کویشچن نہیں کیا، اس سے زیادہ جو شوق آیا وہ 1987 میں آیا جب ایما کے خطوط پبلک میں آئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ایما کا جو کسی کو پتہ بھی تھا، اس نے بھی جھوٹ موٹ بول کے ایما کو اس کی زندگی سے ختم کر دیا. اور جو خطوط ایما نے باقاعدہ ممتاز حسن کو اس وعدے پر دیے تھے کہ یہ خطوط آپ میوزیم میں کسی جگہ رکھیں تحقیق کے لیے، وہ ممتاز حسن نے اپنے پاس رکھ لیے کہ یہ خطوط ابھی پبلش ہونے کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی. وہ خطوط کہاں گئے کسی کو نہیں پتہ. I am one of those luckiest person in this world who happened to met her sister in 1973 in Germany. ٹھیک ہے؟ اب اس نے ایما کی سسٹر صوفیہ نے یہ سب چیزیں بتائیں اور کہا کہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اس کے بعد ان کی دوستی کے اوپر، اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں کہتی رہی کہ لکھو ان کے. تو she does not want to write anything because she thought کہ اگر میں نے لکھا تو وہ علامہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا اور میں I am nobody. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ خطوط جو تھے وہ 87 میں وہ اس لیے کہ بوہم صاحب جو کہ جرمن ایمبیسی کے اندر کام کرتے تھے، ان کی واقفیت تھی، ان سے ان کا رابطہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس نے ممتاز حسن سے رابطہ کیا اور پھر ممتاز حسن نے وہ خطوط حاصل کیے. لیکن خطوط کہاں گئے کسی کو نہیں پتا. وہ خطوط جو ہیں، جیسے وہ ایک نظم ہے جو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے عطیہ کے لیے لکھی، بلی کی گود میں سم تھنگ آف دیٹ، وہ ان کے لیے عطیہ کے لیے نہیں لکھی گئی، وہ ایما کے لیے لکھی گئی تھی. تو اس قسم کی کئی کنٹرڈکشن جو ہیں وہ سوسائٹی میں تھیں، اس زمانے میں تھیں. اور جو آرٹیکل لکھے گئے وہ عام سے آرٹیکل تھے، کوئی ایسا آرٹیکل نہیں تھا جس کو آپ تحقیق کی روح سے دیکھ سکیں یا اس کو آپ کوٹ کر سکیں. تو یہ تھا. جہاں تک ان کی ریلیشن شپ کا تعلق تھا، علامہ واز اے ویری ویری سمپل پرسن. ہی واز اٹس اے ڈیروگیٹری ٹرم، لیکن وہ ریئل پنجابی ٹکا تھا. ٹھیک ہے؟ he was sitting there in banyan and tehmat and he was smoking and he doesn't care. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت جو کہ ہر سال سیر کرتی تھی، ہر سال دنیا جہاں کا چکر لگاتی تھی، وہ علامہ کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ بیسک کویشچن تو یہ نا، وہ تو چلتی پرزا تھی. ابھی یہاں بھوپال میں ہے تو ابھی کلکتہ میں ہے، ابھی تو انگلینڈ میں ہے، نہیں تو امریکہ میں ہے. تو وہ اقبال صاحب کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ یس، انفیچویشنس تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیر واز مور دین دیٹ. اور آپ زمانہ دیکھیں، وہ 1907 کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں وہ سلیو لیس پہنتی تھی اور بے باک باتیں کرتی تھیں. تو اس کے متعلق بھی یو پی والے جو وہ کہتے تھے کہ کیا اس کا نام، اس زمانے میں مرد حضرات عورت کے ایکس رے پر بھی عاشق ہو جاتے تھے. تو وہ زمانہ وہ تھا. تو وہ آپ نے اسٹوریاں بنانی ہے اسٹوریاں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اور یہی بات شبلی نعمانی کے ساتھ بھی تھی. شبلی نعمانی واز سو انامرڈ ود ہر کہ انہوں نے اپنی فارسی شاعری چھوڑ دی ہوئی تھی. اس کے باوجود وہ اتنا اس سے امپریس ہوئے کہ انہیں بوئے گل اور دستہ گل لکھی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایٹ پار ود حافظ پوئنٹس. جتنی اچھی اس نے حافظیں لکھی ہیں 300-400 سال پہلے، اس کی وہ نظمیں جو کہ 15-15 20-20 نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، وہ اتنی زبردست پرشین شاعری ہے وہ. اور حالی نے کہا کہ میں اپنی پرشین شاعری کے کچھ پبلش کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ غزلوں دیکھنے کے بعد حوصلہ نہیں ہے کہ میں پبلش کر سکوں، کیونکہ دے آر نتھنگ ایز کمپیئر ٹو دیز غزل. تو انفیچویشن جیسے میں نے ان کو کہا، ان کی انفیچویشن یہ تھی، لیکن اس کے اندر ایک ادب کا لحاظ تھا. وہ ہی وانٹس ٹو سی ہر ٹو بی پرومیننٹ، جیسے ہندو اور یا پارسی عورتیں تھیں.
بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ پیسہ بیچنے کے لیے انہوں نے وحید قریشی صاحب نے لکھ دیا شبلی کی حیات معاشقہ. اب حیات معاشقہ ہو تو ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. اب تھا اس میں کچھ نہیں، جو کچھ مرضی آپ کہہ دیں. تو اس وجہ سے ان کو بہت بدنامی یہاں سے بھی ہوئی وہاں سے بھی ہوئی. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں ہیں اور ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کو کنٹریڈیوٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا کہ نو بڈی وانٹس. آپ دیکھیے سوسائٹی کا کیا حال ہے کہ اس میں ایک پکچر تھی جو کہ 1907 میں لی گئی لندن میں. عطیہ سے اقبال مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس جو 1947 کی تھی بک، اس میں وہ تصویر تھی. وہ ٹوٹی وہ خراب تصویر کو انہوں نے برش کیا ہوا تھا. 87 میں وہ بک جب ری پبلش ہوئی، اس کے اندر وہ تصویر غائب کر دی انہوں نے. کہا نہیں اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا اس سے. اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ تصویر سے ہاتھ ملانے سے بندہ خراب ہو سکتا ہے تو وہ بندہ کرے گا کیا؟ تو وہ تصویر آپ دیکھیں، وہ جو ایڈیشن 87 کا ایڈیشن آیا ہے اس میں نہیں ہے وہ تصویر. آپ کسی سے پتہ کیجئے. ایما کا متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے. پھر ایک اور بیرنس ہوتی تھیں اٹلی کی، اس کے متعلق بالکل جوید اقبال نے یہ لکھا، ان کے متعلق انفارمیشن نہیں مل سکی. حالانکہ میں نے سب بیان کیا ہے کہ علامہ نے وہاں کیا کیا اور کیا کہا اس کو کہ مجھے کیا چیز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طرح امیر جان کے متعلق لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہو واز امیر جان، ٹھیک ہے. اگین اینڈ اگین ہم نے علامہ اقبال اب کے زمانے یا اب سے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ 1905 میں یا 1900 میں when he was in 20s his emotions were different, his attitude was different, he was nobody. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ سب چیزیں نا سائڈ پہ کر دیں کہ جی اسے علامہ صاحب جو ہے نا وہ پلید ہو جائیں گے اور ان سے آپ رابطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں. حالانکہ اس زمانے میں نہ تو ریڈیو تھا نہ آج کل کا یہ سسٹم تھا. تو جو مین شوق تھا وہ یہی تھا کہ آپ جا کے گانا سنائیں. تو وہ اب وہ اسی محلے میں رہتے تھے، آپ وہ دوسرے محلے میں وہ ناچ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں چلیں وہاں پہ جا کے ناچ ہی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وائی. امیر لوگ تھے جس کو پنجابی میں ویلے بیٹھے بیٹھے کچھ کام نہیں تھا، تو جا کے شام کو ذرا اپنا شراب وہ پیتے نہیں تھے، سگریٹ وہ نہیں پیتے تھے، سے حقہ پیتے تھے. تو جب تک آپ شراب نہیں پئیں گے تو آپ پھر آپ کے اندر وہ نشہ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ جو نشہ تھا وہ جا کے ڈانس کے اوپر اترتا تھا. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو تھیں یہ میں نے مینشن کی ہیں. کوئی دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی حرف آئے ان کی عزت کے اوپر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک ڈکٹم ہے کہ سوشل موبلائزیشن از پری ریکویزٹ فار پولیٹیکل موبلائزیشن. جب آپ کو سوشل ایشو کا ہی نہیں پتہ ہوگا آپ کو پولیٹیکل ایشوز کا نہیں پتہ ہو سکتا، آپ اس کو پرسو ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوشل ہسٹری جو ہے اس کو دیکھیں کریں کہ کیا ہوا، ہمارے لٹریچر میں کیا ہوا. ہر چیز جو ہے ہم نے اس کو غلط بیانی سے کیا ہوا. اسی طرح غالب اور سب لوگوں کے اوپر ہم نے شٹ آؤٹ کر دیا کہ بھئی یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی، یہ چیز اس لیے ٹھیک نہیں تھی. اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. یہ صرف فیبل مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں یا ہر وقت سوچتے رہنا کہ کوئی نہ کوئی نقص نکالیں، ان کے لیے. باقی یہ جو روشن خیال ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اور کوئی جی بتائیے. میرا یہ سوال ہے کہ جب بھی تحقیق ہوتی ہے تو اس کے اندر کلچر کانٹیکسٹ جو ہے اس کو کتنا ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور کیونکہ جو سارا آپ نے جواب دیا اس میں اس زمانے کا کلچر اور اس کے اندر کی نارمس بہت اہم ہیں. تو جب تحقیق کرنے والا تحقیق کر رہا ہوتا ہے اور جو قاری ہے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت زمانے کا فرق ہوتا ہے. جی تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ اس کو کیسے ایجوکیٹ ہونا چاہیے یا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ملکوں میں تحقیق کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہوتی ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی پیسہ اسپینڈ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی جب آپ نے اپنے آڈینس کو، لوگوں کو، اپنی پبلک کو ایک غلط قسم کی پکچر کرنی ہے، پریزنٹ کرنی ہے، تو اس میں آپ کی سوشالوجی نہیں آئے گی، اس میں آپ کو سوشل نارمز نہیں آئیں گے، اس کے اندر وہ سب چیزیں مسنگ ہوں گی. اس لیے مسنگ ہوں گی کہ آپ نے تحقیق نہیں کی.
اور جب تحقیق نہیں کی، آپ کی بات میں نے سنی، میری بات اس نے سنی، اس نے آگے سے لکھ دیا، ختم ہو گیا. یورپین کنٹریز کے اندر یا امریکہ کے اندر دے اسپینڈ منی، دے گو آؤٹ. اب میں جیسے بک میں نے اس کے اوپر بہت تنقید کی، بیٹے کے اوپر، جاوید کے اوپر، کہ اس نے کسی چیز کے لیے کوئی تغدو نہیں کی. یا تو غریب لڑکا ہوتا تو انڈرسٹینڈیبل، اگر نہ انگلینڈ آیا ہوتا تو انڈرسٹینڈیبل. ہی کوڈ ہیو اسپینڈ، اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا سکتا ہوں، ہی کوڈ ہیو ڈن دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 3 والیوم میں باپ کی وہ لکھی ہے بایوگرافی، وہ یہ سب چیزیں اس نے وہ نکالی ہوئی. نہ اس نے بیرنس کا بتایا، نہ ایما کے متعلق بتایا، نہ امیر جان کے متعلق بتایا. حالانکہ امیر جان کا اس کا اپنا اقبال کا اپنا خط اپنے جو ٹیچر تھے ان کے بیٹے کے نام ہے کہ ہاں امروز کے 1948 کا جو اقبال نمبر تھا اس میں مینشن ہے وہ. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ جی وہ علامہ صاحب ہے، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. تو وہ تحقیق کا کیا ہوئی، آپ کو کیا پتہ لگے گا. تو یہ بیسک ریزن یہی ہوتی ہے. میں 72 مارچ میں امریکہ آیا تو ہمارے پروفیسر تھے، اس نے اقبال کے اوپر کہا کہ جی اس نے وہ شادی کی ہوئی تھی. اچھا وہ پاکستان میں تو ہمارا تھا کہ ایک ہی شادی ہے اس کی بیچارے کی. تو میں نے کہا آپ لوگ کیوں اقبال کو خراب کرتے ہیں، آپ کیوں اس قسم کی انفارمیشن دے رہے ہیں وچز. تو اس نے میری شکل دیکھی، اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. میں نے کہا ہی ہیز اونلی 1 son اینڈ ڈاٹر. اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. You contradicted me in full of all these students and you don't even know. Go and read. اس دن مجھے پتہ لگا کہ جو میں ایم اے پاکستان کا کیا ہے وہ 10ویں جماعت کے برابر ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جس بندے نے ایم اے کیا ہو اس کو بیسک چیز کا ہی نہیں پتہ. اس لیے کہ کسی کتاب کے اندر وہ دوسری بیوی، پہلی بیوی جو تھی اور یہ پہلا بیٹا تھا، اس کا نام ہی نہیں ہے، وہ نکال دیا ہوا نام. ٹھیک ہے؟ تو میں خاک تحقیق کروں گا، میں اس کو کیا بتاؤں گا. اب کسی کو نہیں پتا تھا سوری آپ جس بات میں تھوڑا سا اس طرف ہو گئے، اتنی خوش نما شکل کے اوپر میرا مطلب آپ نے کچھ بیان تو کرنا. تو وہ کوئی شادی جو تھی وہ ایک شادی ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب ان کے وہ شادیاں دیکھیں، وہ 4 شادیاں تھیں ان کی. ایک شادی تھی وہ 2 دفعہ تھی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس وجہ سے وہاں پر یہ چیز نہیں بتائی جاتی اور نہ کہا جاتا ہے اور نہ بتایا جاتا ہے کہ وائی، واٹ واز دا ریزن. فرسٹ میرج تو انڈرسٹینڈیبل، ہی واز 14 years old، تو پیرنٹس نے کر دی. لیکن اس کے بعد تو وہ بالغ تھے، ان کو چاہیے تھا اور وہ اس رو میں بیٹھ گئے کہ آپ نے کہا دیا یہ لڑکی اچھی نہیں ہے تو آپ نے کہا میں نہیں کرتا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ یہ بتایا گیا، نہ بتایا جاتا ہے. تو اس لیے میں پاکستانی تحقیق میں نے اس بک میں لکھا کہ میں جو نوٹس ہیں نا جو تحقیق اقبال کے اوپر وہ برابر ہے کالج کے نوٹس کے علاوہ. جیسے کالج کے لڑکے لکھتے ہیں اسی قسم کی تحقیق ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. آج کل تو پاکستان میں اپنی PhD کی ڈگری لینی ہے، 50,000 نکالیں اور ڈگری لے لیں. وہ جو آپ کا ماسٹر ہوگا نا وہی آپ کو پیپر دے دے گا، جو اس سے ڈگری لے لو. اس کی کوئی ویلیو نہیں. امریکہ یورپین یونیورسٹی تو مانتی نہیں ہے وہ نتھنگ. جی ایک سوال تو یہ سادہ سا کہ آپ کی کتاب امیزون پہ کیا دستیاب؟ امیزون کو گولی مارو جی، اور بھیڑ کا کمپنی ہے. جی آپ نے تحقیق کی عطیہ سید سانجا کی، ان کا کتنا رول بنتا ہے انڈو پاکستان کی لٹریری ہسٹری میں اور پولیٹیکل جو جرنی تھا اس ریجن کا ریسنٹ برٹش راج کے بعد یا اس دوران بھی، کتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے، کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں جی ان کی لٹرلی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ ان کی ایسوسیشن ان دونوں کے ساتھ تھی اور اس کے علاوہ بے شمار دل پھینک عاشق تھے. ٹھیک نہیں؟ جس کا دل کرتا تھا وہ کرتا تھا میں اس کے ساتھ تصویر اتاروں. ہمارے مولانا محمد علی شوکت علی صاحب دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی جا کے تصویریں اس کے ساتھ. نواب رامپور صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ اس کو سونے کی وہ بیاض دی ہوئی تھی کہ چلیے اس میں یہ لو، میں میری طرف سے تحفہ لے لو. اب وہ کہاں نواب 200 اس کی میرا وہ اس نے
کنکوبائنز رکھی تھی اور عطیہ کے اوپر تھا کہ باقی کنکوبائنز سامنے نہیں بولتی تھیں، یہ میرا اس کے سامنے بول لیتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو دے ور ڈفرنٹ آرڈر. تو کوئی تحقیقی کام کوئی نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ اور لٹریری کام بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا لٹریچر اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ان دونوں سے ساتھ تھی. باقی وہ لکھنے والی نہیں تھیں. اب آپ کو حیرانی سب سے بڑی ہوگی کہ ایک عورت جس کے پاس اسکول کی ڈگری نہیں ہے وہ علامہ سے کیسے بات کر سکتی ہے؟ ڈگری اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اس کے مینٹل کیپیسٹی اتنی اسٹرانگ تھی، اتنی ہائی تھی کہ شی کین ٹاک ود ہم آن پلیٹو، شی کین ٹاک آن حافظ، آن ادر ایسپیکٹ آف اٹ. تو دیٹ شوز کہ بھی اس کا جو کینوس تھا وہ بہت وسیع تھا، لیکن یہ کہ اس ڈگری اس کے پاس کوئی نہیں. اور جو وہ انگلینڈ میں گئی بھی پڑھنے کے لیے، وہ پڑھنے کے لیے نہیں گئی. وہ ایکچولی کورنیلیا سراب جی جو کہ بیرسٹر تھے، فرسٹ بیرسٹر، مسلم بیرسٹر، فرسٹ انڈین بیرسٹر، جس کو انہوں نے ڈگری تو دے دی لیکن اس کا کہا تم پریکٹس نہیں کرتے کہ یو آر اے مسلم اور یو آر اے وومن. تو اس کی وہ 30 سال کے بعد ہوئی. تو اس نے اس کو ریکمینڈ کیا جبکہ بنگال گورنمنٹ نے لوگوں کو، بچوں کو پڑھانے کے لیے وظیفہ مذکر کیا، جس کے اندر یہ اپنا عطیہ گئیں اور ایک بنگال سے لڑکی گئی، اور جو تیسری لڑکی تھی وہ اپنے پیسے پہ گئی. اس کا نام تھا سروجنی نائڈو. اس وقت نائڈو نہیں تھی لیکن سروجنی تھی. تو یہ کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، وہاں جا کے یہ 332 لوگوں سے ملی، ٹھیک ہے. 5 جو ان کے پیپرس اس میں فیل ہو گئی ہے. اس کے بعد کہا کہ میرا دل نہیں کرتا ہے. میں تو بڑی پنجابی وہ جو بولتی جو تھی نا، وہ گجراتی بھی بولتی تھیں، اس میں کچھ اردو بھی بولتی تھی، کچھ بمبے والی بولتی تھیں. اس نے کہا میرا دل نہیں لگتا تھے، ٹھیک ہے نہیں. اور کہا کہ میرا وہ بہت میں ڈپریس رہتی ہوں فلانا. تو وہاں چھوڑ چھاڑ کے نا، آپ کو دینا ہے، آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ کیسے وہاں سے بھاگ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا، انڈین آفس کو کہا کہ جی میں بڑی بیمار رہتی ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مجھے جانے دو. تو انہوں نے جانے دیا. تو یہ اس کی، آپ یہ کہتے ہیں جو پروفیسرشپ کے لیے گئیں، وہ ایجوکیشن کے لیے گئیں. ایجوکیشن کچھ نہیں گئی، وہ صرف لڑکیوں کی کیا ٹریننگ کے لیے گئی تھی. گریا میری انسٹیٹیوٹ تھا اس کی ٹیچر بننے کے لیے، وہاں پر وہ ان کا انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ ٹرین کرتے تھے ٹیچرس کو. اس لیے وہ گئیں اور وہ کچھ پاس پوچھ تو کیا نہیں، لیکن وہ ہر ایک جو بھی کچھ پرومیننٹ بندہ تھا اسے ملی. اور جو انڈیا سے پرومیننٹ لوگ تھے، آپ جب یہ بک دیکھیے تو اس میں آپ کو حیران پریشان رہ جائیں گے کہ اتنے سارے لوگ آپ سے ملے. ٹھیک ہے، اب اور کوئی؟ جی جی ہاں، آواز ذرا اٹھ کے بات کیجیے. دیکھیے میں نے اس لیے ذکر کئی اور چیز نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پھر ڈیویٹ ہو جاتا ہے. جو مین تھرسٹ ہے بک کا، اس سے وہ آپ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے بکس میں بہت جگہ لکھا ہے کہ میں اس کے اوپر اور کچھ لکھ سکتا ہوں، لیکن اگین اینڈ اگین جو مین پرپز ہے وہ ختم ہو. صرف ایک چیز میں نے لکھی تھی کہ وہاں پر وہ میوزیشین آتے تھے، بندو خان کے ایک اور کوئی شہنائی پلیئر تھے، ان کا میں نے ذکر کیا کہ وہ آتے تھے. اور وہ جب نیل، یہ مصر کے اوپر بہت ہی ان کا وہ تھا، شی ہیز اے اتھارٹی آن دیٹ. تو یہ وہاں پر وہ دریائے نیل کا جو مد و جزر تھا اس کو بیان کرتی تھیں. تو وہ میوزک بجاتے تھے وہاں پر وہ لوگ میوزیشین جو تھے. لیکن باقی میں نے ان کا مینشن نہیں کیا. مختار بیگم کا مینشن اس لیے کیا کہ مختار بیگم ان کے پاس آتی تھیں وہاں پر، اور انہوں نے ان کو بامبے میں انٹروڈیوس کرایا بیکاز شی واز may be a wife, may be a girlfriend, may be somebody of Agha Hashar Kashmiri.
کوئی کہتے ہیں وائف تھی, کوئی کہتا ہے کچھ. جیسے آپ فریدہ خانم کو دیکھ لیں, فریدہ خانم جو ان کی بہن ہے, اچھا وہاں کئی سرکلز میں ہے کہ وہ فریدہ خانم ان کی بہن نہیں ہے, وہ ان کی بیٹی ہے. ہاں ہاں, تو دیکھیں نا, پھر وہ اگر وہاں سے چلنا پھر تو پھر کہیں اور چلے جاؤں گا. جی بالکل. چیزیں تو بہت ہیں, لیکن میرا مطلب کچھ ٹائم کی وجہ سے کچھ وہ بک کو موٹا کرنے کے لیے وہاں پر نہیں تو مل جائیں گے آپ کو. شکریہ جی, شکریہ آپ, تھینک یو ویری مچ. کیا کرنا میری بات جی, میری بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور نقی علی خان صاحب کے سوال پہ اختتام ہوا. بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائے, اور یقین جانیے کتاب یہاں موجود ہے, ان کے آٹوگراف کے ساتھ لیں اور پڑھیں. کتاب میں بہت موضوعات ہیں, بہت ساری چیزیں, اور ہر سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا. تو اور جو کتاب پڑھنے کا اور خرید کے پڑھنے کا مزہ ہے, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے وقت میں اپنی تقریر ختم کی. اب میں جس شخصیت کو یہاں دعوت دوں گی وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے, ہمارے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں. وہ ایک روشن حوالہ ہیں, ایک معتبر شناخت ہیں, اور دبستان کے لیے باعث فخر ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہوں اور اس محفل کی رونق میں اضافہ فرما رہے ہیں. اس پروگرام کی تیاری کے ابتدائی مرحلے سے لے کر آج شام تک ہمیں ان کی قیمتی مشاورت اور رہنمائی حاصل رہی ہے. دبستان اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ہم اشفاق حسین کے اس تعاون پر تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے اور صدارتی خطبہ عطا فرمائیے. بہت ساری تعلیموں میں جناب اشفاق حسین. جناب پروفیسر رضا صاحب, سر ریاض نیازی صاحب, محترمہ فرحت جبین صاحبہ اور تمام حاضرین اکرام, صدارتی خطبہ تو آج دراصل صدر محفل جو ہے, صدر ہر جا کے بے نشینت صدر است, وہ کہیں بھی وہی صدر ہوتا ہے. تو ہم لوگ بنیادی طور پر آج کی اس کتاب کی تقریب میں خیالات جاننا چاہتے تھے پروفیسر رضا صاحب کے, تو وہ صدارتی خطبہ تو ہو گیا. بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں, ہم اپنے ان کی کتاب پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ اپنے دور میں اتنی نمایاں ہوتے ہیں, لگتا ہے کہ کوئی محفل ان کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. سیاستداں ان کے پیچھے ہیں, کھلاڑی ان کے پیچھے ہیں, وہ ہر طریقے کی. ایک نظم اس سے ملتے ملتے مجھے یاد آ رہی ہے ضمیر جعفری کی, مسز ولیم عجب انداز کی خاتون تھی یارو, کبھی لندن کبھی پیرس کبھی رنگون تھی یارو. تو وہ ایک ہر سوسائٹی میں ایک کیریکٹر ہوتا تھا. تو یہ جو ہم عطیہ فیضی صاحبہ سے, مجھے اپنے اس میٹرک کے زمانے میں ایک دفعہ ایک گوئٹے انسٹیٹیوٹ کراچی میں ایک فنکشن وہ علامہ اقبال سے متعلق رہا ہوگا شاید, اخبار میں آ جاتا تھا کہ آج یہ تقریب ہوگی تھوڑی دیر. تو ایک بہت ہی گھٹیا سی عورت وہاں آئی ہوئی تھی, اور ویسے جیسے کہ آپ میں ہپی وپی ہوتی ہیں, یہ میں 66 یا 7 کی زمانہ ان کا حلیہ ایسے ہی تھا. تو کچھ بعد میں کسی نے بتایا کہ پتہ چلا کہ یہ کون ہے, تو پتہ چلا کہ یہ تو عطیہ فیضی ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پاکستان میں ہم خود بھی غلط تلفظ پڑھتے رہے 2 دن پہلے تک ڈاکٹر صاحب, ہم کہتے عطیہ فیضی رحیمن, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ رحیم سے رحیمن, کریم سے کریمن. وہ ان کی کتاب سے ہمیں اندازہ ہو کہ ان کا وہ عطیہ فیضی رحمین, کیونکہ رحمین صاحب جو تھے وہ یہودی تھے, تو وہاں سے لگا جو آرٹسٹ تھے سیموئل رحمین, اس سب کے بارے میں بھی خاصی تفصیل ملتی ہے. تو اندازہ ہوا, میں نوجوان 16 میں نے کہا کمال ہے یار, یہ عجیب ہو رہا تھا جب سے ہمارے ایک نہیں 2 علامہ عاشق تھے, ایک علامہ اقبال, ایک شبلی, اور سارا جو ہم طالب علم کے زمانے تھے یہ تھا کہ یہ چکر چلتا تھا. اب یہ جیسے رضا صاحب نے بتائی کہ یہ بات بھی طے ہے کہ صرف ہمارے علامہ نہیں, سارے ہی لوگ, بہت سارے لوگ تو شبلی کے اس لیے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ اس کے ان کے زیادہ قریب ہیں. فیض کا شعر ہے نا کہ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو وہ شخصیت جو تھی اپنے پورے جو اپنے جیسے نے کہا کہ کسی دور کا ادب
اور اس کی سماجیات بھی جب تک اس دور کی پڑھیں گے تب ہمیں پورا پس منظر نظر آئے گا. سب سے زیادہ وائبرنٹ شخصیت جو مسلم بوہری فرقے سے ان کا تعلق تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرح سے ہم کتاب جو کہ پڑھ چکا ہوں لازم میں تھوڑا شیئر کر رہا ہوں اسی حوالے سے، کہ وہ ان کے والد جو افندی صاحب یہ تھے سلطنت عثمانیہ میں خلیفہ کے بالکل محلے میں رہتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور یہ استنبول میں پیدا ہوئی. تو بعد میں وہاں ان کی دل نہیں لگا ان کا تو آ گئی، اور اس میں وہ بہت امپورٹنٹ آدمی تھے ہندوستان کے مسائل پر. وہ ان کے والد سے عطیہ کے والد سے گفتگو کرتے تھے، بڑے تاجر تھے. تو جب بھی کوئی آ جاتا تھا اس زمانے میں، تو ایک دفعہ شبلی جو ہیں وہ روم سے ہوتے ہوئے وہ استنبول بھی رکے، جہاز کے پانی وانی سے سفر تھا، تو وہاں رکے تو کسی نے کہا بھائی وہ وہاں چلے. تو جب یہاں ملے تو شبلی ان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے کہ یار یہ تو بڑے زبردست آدمی، جو بھی خدمت کر سکتے تھے کہ بھائی ہمارا ساڈا بندہ ہے جی ہندوستان سے آیا ہے تو خدمت کرتے رہے گے بہت ہے. اس حوالے سے شبلی کا ان سے تعلق رہا. بعد میں بامبے میں جب یہ تھوڑی عطیہ تو سو چھوٹی تھی، جب بڑی ہو گئی اس زمانے میں آئے، اور اس میں کوئی شک نہیں افواہ نہیں ہے، وسیم صاحب نے بھی دبے دبلوزم ہو گیا تھے تو علامہ بہت سخت ان پہ فدا. 3 مہینے میں 2 مجموعہ کلام سب عاشقی کا جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل. وہاں سے چھٹی یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہاں سے چھٹی لے کے عطیہ نے ایک خط میں لکھا ہے کہ وہ میں جائی تھی، انہوں نے کہا میں الہ آباد جانے تو شبلی رہتے تھا اعظم گڑھ میں، یعنی ایسی جیسے آٹوا ٹو ٹورانٹو. شبلی نے نہیں میں آپ کا انتظام کروں گی، لائن نہیں دے رہے تھے تو اور کیا کر رہے تھے بھائی تم یہی سارا سے. اب وہ ختم ہوتا تو جو شبلی کے مخالفین تھے انہوں نے لکھا کہ یہ بڑا جو ہے یہ اسلام کے اور اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے. علامہ اقبال کا بھی یہی تھا. علامہ اقبال سے جب علامہ جیسے انہوں نے کہا کہ جب وہ 1907 میں گئے ہیں تو علامہ اس وقت تو ظاہر ایک علامہ نہیں تھے، طالب علم تھے ہونہار روشن خیال، تو وہ پڑھ رہے تھے. تو 2 ملاقاتوں کا ذکر اور بھی ہوں گی، 2 ملاقاتوں کا ذکر انہوں نے کتاب میں کیا. پہلے تو ایک بہت بڑا کنیکشن ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے پروفیسر نکلسن سے ملاقات کروائی علامہ کی اور عطیہ کی، عطیہ نے کروائی تھی. تو وہ بعد میں جو اقبال کا پرشین جو نظم ہے اسرار خودی کی جو پورے ترجمہ وہ پروفیسر نکلسن کے ذریعے سے ہوتی. انہوں نے ایک پارٹی کی ان کو بلانے کے لیے، لونڈے لپاڑے تھے، چلے لڑکی آئی ہوئی ذرا ملتے ہیں، چل یہی سب چکر تھا. ملے اور تو اور یہ واقعہ نہیں لکھا ہے کتاب میں، لیکن 3-3.5 مہینے کے لیے علامہ جرمنی گئے ہیں، موصوفہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اب کون معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں کوئی کیا جانے. لیکن یہ ہے کہ یہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ انوکھی عجیب و غریب ایک مسلم بیک گراؤنڈ کی لڑکی، ان کے والد اتنے بڑے مطیب جی، بڑی فیملی بامبے کی جنہوں نے بڑا گجراتی اس میں بڑا کام کیا مسلمانوں کے لیے. اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے عورتوں کی تعلیم کو کرو. تو بنیادی جو کام تھا عطیہ فیضی کا وہی تھا کہ انہوں نے ہندوستانی سماج میں مسلم عورتوں کی تعلیم کے لیے جنگ لڑی. عورت نے جہاں لوگ پردے میں جاتے تھے وہ یہ اپنے اپڈیٹ تھی، وہ تو غیر پردے میں تو غیر مسلم عورتیں ہو سکتی تھیں، انہیں سے دیکھیش کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھاتے تھے. تو اس معاشرے میں یہ جب ملتی تھی جب جاتے تو سب لگ وہ تھے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب جینون عورت تھی کہ جو اب وہاں پڑھنے ہونے کرنے کا میں پڑھنے ہونے میں نہیں ہے، کہہ دیا ہم نہیں پڑھنا مجھے. اور انہیں جا کے کہ تم کہاں جا رہے ہو علامہ اقبال، انہوں نے کہا جرمنی جا رہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. وہاں پہ رہے وقت گزارا. وہ کنیکشن ان کا بنتا تھا ان سے عطیہ سے. تو آدمی ضروری نہیں کہ وہ خود بڑا ہو، لیکن لوگ وہ بھی بڑے ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. عطیہ کے ساتھ ٹریجڈی یہ رہی کہ ہمارے بہت سارے لوگ جیک آف آل ٹائپ کی چیز کے تھے. اب ان کا دوسرا شاعر و شعر و ادب سے تو کم تھا کیونکہ فارسی ان کے ابا نے اسکول الگ کھولا بامبے میں کہ جہاں پر مسلم بچیاں دونوں پڑھیں، کیونکہ وہاں جاتے تھے انگلش اسکول میں پڑھی ہوئی تھی. تو ادھر آئے تو ان کے لیے اسکول کھولا کہ یہ بھی فارسی اور اردو ضروری تھا، گجراتی اور فارسی اردو. تو اب فارسی پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، تو ایک شخصیت کی تو تعمیر ہو رہی تھی. تو وہ شخصیت جب اس منظر نامے پہ آئی اوپر کہ اس کو باہر کی فضا ملی، اس نے دنیا دیکھی، دنیا بڑے بڑے لوگوں سے اس کے اٹھنا بیٹھنا، تو اس میں علم مجلسی تو بہت تھا. یہ فارسی میں دب کے ذرا ڈر کے بات کرتے تھے ہمارے شبلی بھی کہ یہ اس کو یادداشت بہت ہے، وہ نہیں یہ تو شعر ایسے لکھے ہوئے اس کی واقعات. تو وہ بڑی ذہین ترین عورت تھی. آئی وش کہ انہوں نے کوئی ایک فیلڈ چن لی ہوتی تو اس میں ایکسل کرتی.
اب اس کا حوالہ کیسے دیں گے؟ تصویروں میں جو ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں سے ملنا تھے، خود گجراتی بیک گراؤنڈ کے تھے، قائد اعظم سے بھی ان کی وہ تھی، اور قائد اعظم کے کہنے سے آئے، اس کا میاں تو یہودی تھا، وہ دونوں میاں بیوی یہاں آئے. اور یہ کتاب بھی انہوں نے لکھا، مجھے نہیں پتا تھا. میں یہ جو ہماری آرٹس کونسل، میں نے وہاں کچھ دن کام کیا، آرٹس کونسل سے جہاں کونے سے جو بنتی ہے تو وہاں سے کے پیچھے ایک نالا ہے جس کے آگے سپریم کورٹ ہے آج کل. تو یہ پورا علاقہ جو ان کو الاٹ کر دیا، اور سرٹیفائڈ ان کا ایک دو نہیں، محلوں کی شہزادیاں تھیں. وہ یہ نہیں تھا کہ کہہ دیا کہ ہم جس کا چنے کا کھیت تھا اس نے کہا ہمارے تو آم کے باغات لگے ہوئے تھے، وہ والا مسئلہ نہیں تھا. قائد اعظم نے بالکل 47 میں جب کہ سیٹلمنٹ وغیرہ کا کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، کارروائی نہیں ہوئی تھی، وہ ان کو لکھ کے دے دی کہ بھئی یہ لے لو. تو یہاں پر وہ آخر وقت تک رہتی تھی، اور اس کے آدھے حصے پہ قبضہ کر لیا. وہ بھی واقعہ مجھے نہیں پتا تھا کس نے کرا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے پتہ چلا کہ یہ الطاف گوہر جو تھے ایوب خان کے ناک کے بال تھے، انہیں 60s میں آیا نے کہ یہ کہاں ہے عورت کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا اس کے کاغذات لاؤ. کاغذات تو تھا ہی نہیں، انہوں نے کہا اس کا کوئی پیغام کچھ نہیں ہے. وہ قبضہ کر لیا گور ایوب نے. وہ بعد میں اس میں کراچی آرٹس کونسل جب قبضہ شدہ زمین پر بنی ہوئی ہے، اور پیچھے کا ایک تھوڑا سا حصہ دے دیا جس کو ایوان رفعت کہ اس میں آپ وہ جا سکتی تھی. پھر گڑبڑ کچھ ایسی ہوئی کہ اس پہ وہاں پہ اس کے راستہ ادھر سے بند کر دیا تھا، تو نالے کی سائڈ سے بیچاری جاتی تھی. اب اس نالے کے اوپر سپریم کورٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے ججوں کی کار کے لیے. کبھی آپ جائیں، یہ 2 سال پہلے وہ جو نالا بہتا ہے آرٹ کونسل کے پیچھے، اس کے اوپر چیف جسٹس کے آرڈر سے اس پہ ایک چھت بنائی گئی ہے جیسے ہمارے بیسمنٹ ہوتا ہے، اس پہ معزز جج ہیں وہ اس پہ گاڑی پار کرتے ہیں. ابھی یہ 3-4 سال ہوا ہے. اب وہ زمین بھی اس کو نہیں ملی، تو مطلب یہ کہ وہ بیچاری پڑ، اس کی لاکھوں ڈالر کی جو ہے اس کی وہ چیزیں، تحائف تھے، تصاویر اور یہ سب غائب کر گئی. کسی کو نہیں پتا کیا ہوا. وہ عورت وہ تھی جو اچھا دوسرا، اگر وہ صرف سفرنامہ بھی اپنا لکھ دیتی تو ادب میں اور نام ہوتا اس کا. 1908 یا 9 میں تو وہ کینیڈا آج کی تھی، آج سے 125 سال پہلے. اگر یہیں کا واقعہ لکھ دیتی تو دلچسپ. آج کل تو خیر سفر نامے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. اب سفر نامے جو چھپتے ہیں اس میں ملتا ہے کہ میں وہاں گیا، بھابھی نے بڑا اچھا سالن بنایا تھا، اور اس میں یہی ملتا ہے اور کیا ملتا ہے. پھر میں ادھر گئی، انہوں نے کہا ہم کو وغیرہ. لیکن وہ زمانے میں تو لوگ جاننا چاہتے تھے نا. اب تو سفر نامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، گوگل آنٹی ہمارے لیے موجود ہے. تو اگر انہیں سفر نامہ بھی لکھ دیا ہوتا تو بھی ایک چیز ڈاکومنٹیشن ہو جاتا. پڑا اپنی پینٹنگ کی طرف بھی سنجی تو بھی. مگر وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام دوسروں سے بھی کرواتے ہیں. اب وہ جو آرٹ اسکول کھلوایا میاں کے ساتھ مل کے جہاں ان کے تعلقات ہوئے، وہاں سے کیسے بڑے بڑے لوگ نکلے. احمد حسین کا ذکر کیا، ریاض نیازی نے، انڈیا کا سب سے بڑا آرٹسٹ اپنے دور کا، وہ وہیں پیدا ہوا، وہیں سے. تو وہ اتنی چیزوں میں ان کی شخصیت بٹی ہوئی تھی. لوگ مجھ سے مشورے بھی لیتے تھے اس میں، اور گفتگو کا ہنر جانتی تھی، سلیقہ تھا. تو ایسی ٹیلنٹڈ خواتین تھی. لیکن ہمارے یہاں جو دلچسپی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ ہمارے 2 علاماؤں کے چکر میں. اچھا پھر وہ اس زمانے میں تھا تو لوگ نام بھی نہیں لکھتے تھے. اپنی محبوبہ کا نام تک تو لیتے نہیں تھے. ہم تو لڑکی بھی جو ہوتی تھی تو اس کو مذکر باندھتے تھے نا، محبوبہ کو. ہماری اردو شاعری مجاز نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ اس دنیا کی عورت ہے. یہ کہ لیے یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں ترقی پسند لوگ، بتا رہے عورت کریں. ابھی عورت ہی سے تو پیار کرے گا لڑکا، اور کس سے کرے گا. لیکن وہ سب چیز پردے میں تھی ہماری. تو یہ زمانے میں تھے. ایک مجھے واقعہ ہے، آخر میں اجازت چاہوں گا آپ سے، کہ معاشرت یہ تو 1905 اور 6 کا زمانہ ہے نا. ایک محفل میں پہلی ملاقات ہوئی خطیہ سے، تو دوسری ملاقات میں یہ 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے علامہ ہمارے آئے تھے اس سے ملنے. کھانا وانا کھایا تھا انہوں نے، یا آپ نے جو اس کا ذکر کیا ہے. تو آج بھی 2 گھنٹے لگتے، اس زمانے تو 4 گھنٹے لگتے ہوں گے، گھوڑا گاڑی سے. مگر بہرحال عشق تو عشق ہوتا ہے، تو وہ اپنی جگہ چلتا رہا. دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں یہ جو ہمارا ماحول تھا، کبھی کبھی ہم سوچا ہماری شاعری ادب ان پہ ملتا ہے. ایک انٹرویو میں نے ریاض صاحب کیا تھا علی سردار جعفری صاحب سے، BBC لندن کے کیفیٹیریم. 1985 میں پروگریسو رائٹرز کانفرنس تھی. تو جس سے ملا تھا وہ پروڈیوسر جن سے ان کا ریکارڈنگ تھے وہ بھی نہیں تھے. تو وہ کہنے آئیے چل کے، میں تھا میرے ساتھ خالد سہیل بھی ہے جو ٹورنٹو میں ہے. تو ہم نے کہا چلتے ہیں وہاں.
चाय पीने में थे, BBC की कैंटीन में गए। वहाँ पे ये हुआ कि वो कुछ ख़वातीन उनसे नाराज़ हो गई। तो हम तो समझते थे कि आप फेमिनिस्ट, आप तो बहुत एंटी फेमिनिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एंटी फेम, वो पूरा वाक़या सुनाया। तो उसमें एक बात उन्होंने कि हम ये बात है, उन्होंने कहा हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे 1945 और 40s का ज़माना में, तो कहने लगे हम लड़कियों को तो देख नहीं सकते थे अलीगढ़ में ग्रेजुएशन करने। तो कहने लगे हम उनको देख, एक ही जगह हम 4 आने का प्लेटफार्म टिकट लेके स्टेशन जाते थे कि यही एक जगह थी जहां हम दीदार कर सकते थे। ये उन्होंने लिखा। और ये मज़मून मैंने और खालिद दोनों ने, हमारे छपा हुआ, ये जो मैं बात करूँ छपा हुआ मज़मून है 20-25 साल पहले। तो कहने हम जाते थे लड़कियों को देखने, वो क्लास में पूरे पर्दा पड़ा होता था ऐसा, और इधर औरतें हैं, लड़कियाँ इधर वो। तो उस माहौल में जब आप देख नहीं सकते तो उसमें जो गाड़ी, कार, ट्रेन जो बड़ी अहम चीज़ होती थी। तो जब वो आती थी सीटी बजती थी तो ये लड़के सब जल्दी जल्दी पजामा वजामा शेरवानी वगैरह पहन के जल्दी चलो हसीना ने मुलाकात होगी। और इस पर बहुत सी नज़में लिखी गई हैं, मजाज की नज़म बहुत खूबसूरत है, रेलवे की सीटी, वो ये था आशिकी करने के लिए। तो मैं समझता हूँ इसीलिए अच्छे शायर थे कि लोग अच्छे आशिक थे। वह आदमी आशिक अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल मैं जनाब आपके भी इसलिए भी हमें तो अल्लामा इसलिए पसंद है कि आशिक है। भाई मौलवी है तो हुआ करे अल्लामा शिबली नमानी, आशिक तो है। तो आशिकों की एक अलग बरादरी होती है, और आप भी रज़ा साहब उसमें से हैं। और आपकी किताब पढ़ने के बाद मैं भी आपके आशिक़ में हूँ, और बहुत ही जो है ओपन उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, बहुत सी बिटवीन द लाइन, और काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। उन ख़वातीन का भी जिक्र किया। एक बात मैं और तरदीद करना चाहूँगा जावेद इकबाल की। जावेद इकबाल ने जब अब्बा की बायोग्राफ़ी लिखी रुदा, हाँ, उसमें जो है उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें लिखी हैं, और जो बात आप कह रहे हैं वो इल्ज़ाम था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी लिखी या अपना गरीबा चाक, उसमें तो उन्होंने अपनी 48 महबूबाओं की तस्वीर भी छाप दी। उसने लिखा अल्लामा ने कभी नमाज़ पढ़ते ही नहीं थे, ये लिखा ना उन्होंने कहा कि एक दफ़ा गलती से रोज़ा रख लिया था अल्लामा ने। ये किताब में लिखा हुआ ना, ये एक दफ़ा वो साबिक जज थे, उस पर उसको बंद भी नहीं कर सकते थे, ना उनकी किताब बैन कर सकते। और अल्लामा का बेटा पाकिस्तान में कौन लगा था, ज़ियाउल्लाह का ज़माना था, उसने छाप दिया। उसने कहा भाई अल्लामा ने एक दफ़ा रोज़ा रख लिया तो ज़ोहर के बाद से आते थे, उनका मोहम्मद हुसैन के जो मुलाजिम थे, कभी कितनी देर है रोज़े में? उसने कहा नहीं अभी तो ज़ोहर हुई, अभी तो असर हो गई। थोड़ी देर बाद फिर 15-20 मिनट आए। उसके बाद कहने लगे कि वो उसने जब आखिर नौकर ने डांट दिया पहली दफ़ा, कहें जब रोज़ा रखा नहीं जाता तो रखते क्यों होता है, असर भी नहीं हुआ, रोज़ा खोलने का पूछ रहे हो तुम बार बार। कहने अच्छा करके फिर मौलाना इकबाल ने कभी रोज़ा नहीं रखा, ना कभी ना, सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ते थे। उसके लिए उन्होंने एक 3 बड़ी ज़बरदस्त अपनी वो बनाई हुई थी शेरवानी। एक होता है कि गोल्डन, उसमें देखा होगा अपने कारचोबी के काम से, और वो बस पढ़ने जाते थे वहाँ से, और वापसी में 2 टोकरे जो हैं वो मिठाई के लेके आते थे, और वो वहाँ बैठते थे कि आओ जी हुक्का पियो तो मिठाई खाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, और मुझे आपकी किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हुआ, और पहली दफ़ा मिले हैं आज आपसे, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हुसैन साहब, एक शाइस्ता गुफ्तगू आप ही का हिस्सा है, शुक्रगुज़ार हैं हम। ये पहला हिस्सा, पहला दौर जो हमारे, बल्कि पहला दौर तो खाने का था, वो गुजर गया। दूसरे दौर के इख्तिताम पे मुझे फैज़ साहब का एक शेर याद आ रहा है जो आज हस्बे हाल है। शायद उसको पढ़ूँ तो आपका मैं शुक्रिया अदा कर पाऊँगी। उनकी गज़ल पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो शेर मुझे बचपन से बहुत पसंद है कि जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। इतनी खूबसूरत महफ़िल है, इतने अच्छे अहबाब हैं, हमारी दावत पे आप आए, आपने यकीनन दबिस्तान की इस महफ़िल को यादगार बना दिया। बहुत शुक्रिया।